بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا ہے جس اللہ رب العزت نے، اللہ رب الکریم نے ہم سب کو ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، اس کی بے حد حمد و ثنا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ اس وقت جو میں آپ کے روبرو ہوں تو ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ اس حوالے سے کہ جو بھی ہمارے مساجد میں اوقاف کمیٹیز ہیں، اکثر جگہوں پہ یہی مسئلہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مسجد کے امام کو منتخب نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے، امام کے کیا کوالٹیز ہونے چاہیے، جو بنیادی کچھ کوالٹیز ہیں، ایک تو کچھ اسینشل کوالٹیز کہلاتی ہے جو بنیادی ہوتی ہیں، اور کچھ کوالٹیز سیکنڈری اور ٹیرشری لیول پر ہوتی ہے۔ تو بنیادی کوالٹیز سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو بنیادی کوالٹیز قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، تو ان میں سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ امام کیسا ہو۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ایمان والا تو ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ مسلمانوں کا امام تو مسلمان ہی ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مسلمان ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، اور اس کا ایمان و عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور وہ متقی ہونا چاہیے، وہ صالح ہونا چاہیے، وہ قرآن کے مسائل کو، اور خصوصاً نماز کے مسائل کو، اگر وہ نماز میں ہمارا امام ہے، جنازے میں ہمارا امام ہے، تو ان مسائل کو بخوبی جانتا ہو، اور قرآن کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتا ہو، قرآن اس کو زیادہ سے زیادہ یاد ہو۔ اب اگر زیادہ یاد نہیں ہے، مگر کم از کم اتنا یاد ہو جتنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا نماز کے لیے لازمی ہے، جو قرأت نماز کو درست ہونے کے لیے لازمی ہے، اتنا قرآن وہ یاد اس کو ہونا چاہیے۔ اور اس سے اہم جو ایک بات ہے وہ ہے رتل القرآن ترتیلا، وہ قرآن کو اس طرح سے پڑھتا ہو جو لحن قریش ہے، یعنی اس کا کم از کم لحن جلی درست ہونا چاہیے، کہ وہ موٹی موٹی جو غلطیاں ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں، کہ اگر ان کا ازالہ نہ کیا جائے تو گناہ ہوتے ہیں، کہیں کفر ہوتا ہے، زیر زبر جس کو ہم اصطلاحی طور پر پھر اعراب کہتے ہیں علم النحو میں، تو اعراب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اور معنی بدلنے سے تو آپ جانتے ہی ہیں، جب ماں کو باپ کہا جائے اور باپ کو بیٹا کہا جائے اور خدا کو بندہ کہا جائے اور بندے کو خدا کہا جائے اور آپ کو میں کہا جائے، اور جیسے ضمائر ہیں ضمائر کو بدلا جائے، اس ہم مثال کے طور پر کسی جگہ ہی کا ضمیر ہے وہ، تو اس کو کہا جائے آپ، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ جس جگہ اللہ کا ضمیر آئے گا آپ، تو ہم وہاں اپنا ضمیر لگائیں گے میں، تو خدا کو بندہ بنا لیا گیا اور بندے کو خدا بنا لیا گیا۔ تو اس طرح کی باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نواقض الصلاح ہے کہ اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ترتیل قرآن ضروری ہے، ایک بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے نماز کے درست ہونے کے لیے۔ یہ جیسے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، پہلی بات، اسی طرح سے تقوی کا ہونا ضروری ہے، تقوی ہونا چاہیے، تو اسی طرح سے قرآن کا ترتیل کے ساتھ، اور ترتیل میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو پہلی چیز جو ترتیل میں آتی ہے وہ تجوید ہے، اور تجوید میں سب سے سر فہرست لحن جلی ہے، جس میں مخارج کا خیال رکھا جائے، مخارج کا خیال رکھا جائے۔ عین اور حمزہ کو کیوں لایا گیا، الگ الگ یہ حروف کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ ان کے معنی الگ الگ ہیں۔ تو اعراب الگ الگ، تو اعراب اور زبر اور زیر اور پیش اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، چونکہ ان کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور معنی کس حیثیت کا بدلے گا تو وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ نماز پر کون سا اثر پڑے گا۔
مثال کے طور پر اگر کسی نے انعمت علیہم کے بجائے انعمت علیہم پڑھ لیا تو اہل علم فرماتے ہیں چونکہ یہاں پر کیا ہو گئے انعمت، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم، زبر کو پیش سے بدل دیا، تو پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے جن پر میں نے انعام کیا، یعنی خدا کی جگہ اس نے اپنے آپ کو لایا، اور انعام کیا ہے؟ نبوت، رسالت۔ تو انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 انعام یافتہ گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ 4 انعام ہیں جس کی قرآن نے خود تصریح فرمائی، النبیین، صدیقین، الشہداء، الصالحین۔ تو خیر یہاں خدا کی جگہ بندہ آ گیا، اور اہل علم کا فرمانا ہے کہ یہاں پر تو کفر ہوتا ہے، تجدید ایمان کی ضرورت ہے اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی جگہ آیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ۔ اثمن، سا سے جب اثمن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب گناہ ہوتا ہے، جب سین سے اسمن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب نام ہوتا ہے، ناؤن، نیم۔ اب دیکھو کتنا اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو، اور ہم کہتے ہیں ظاہری اور باطنی نام چھوڑ دو جب ہم سین سے اس کو پڑھتے ہیں، اسمن۔ اسمن کے بجائے اسمن جب ہو گیا تو معنی بدل گیا، تو یہ لحن جلی کی بات ہو گئی۔ لحن خفی جو آتا ہے وہ قرأت کو، پڑھنے کو حسین بنانا ہے، سجانا ہے حدود میں رہتے ہوئے، اور اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، صاف صاف پڑھنا، ڈسٹنکٹلی، کلیئرلی پڑھنا، تاکہ واضح ہوں الفاظ، کلمات سننے والوں پر۔ تو اب اگر آدمی تو لحن جلی بالکل اس کا درست نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز تو درست نہیں ہے، جو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے امام ایسا چنا جائے کہ جو ان اوصاف کا حامل ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، جو تقوی والا ہو، جو شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، سود نہ لیتا ہو، سود نہ دیتا ہو، اور اس طرح سے رشوت لینے والا، دینے والا، اور زانی وغیرہ اس طرح کے بڑے بڑے کبائر جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان سے محفوظ ہو، یعنی کم از کم ان سے بچتا ہو۔ کبھی تو انسان سے ہوتے ہیں تو تائب انسان فوراً توبہ کرے۔ تو اسی طرح سے وہ صالح ہونا چاہیے، کبائر سے کم از کم وہ اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہو۔ اسی طرح سے یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ اس کا علم مضبوط ہونا چاہیے، وہ علم والا ہونا چاہیے، وہ مسائل کو جانتا ہو، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مسائل سے، فقہی مسائل جو نماز کے متعلق فقہی مسائل ہے ان سے واقف ہو، چونکہ اگر اس کو نماز میں کہیں بھی کوئی کمزوری نظر آئے، سہو ہو جائے، تو وہی اس کی تلافی کر سکتا ہے جو مسائل کو جانتا ہو۔ جو مسائل کو نہیں جانتا تو اس کی نماز خراب ہو جاتی۔ جیسے ایک بار ہماری جو سابقہ محلے کی مسجد تھی، وہاں پر ایک بار تو مسئلہ ہوا تھا کہ جب دوسرے دن پھر ہم نماز کے لیے آ گئے تو مسئلہ پوچھا گیا، میں نے تو پھر عرض کیا کہ بھائی نماز نہیں ہوئی ہے، نماز دہرانی ہے۔ تو 24 گھنٹے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ امام صاحب نے جو نماز پڑھائی تھی کہ نماز کہاں گئی، وہ نماز درست بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ خیر اللہ پاک معاف فرمائے، یہ ہمارا حال ہے۔ تو اس میں جو اکثر اوقاف کمیٹیز ہیں ان کی بڑی کمزوری ہے، وہ ایسے امام کو منتخب کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کس لیے آ گئے دنیا میں؟ وہ اللہ کے وہ قوانین، وہ نورانی قوانین و اصول و ضوابط لے کر آئے، وحی الہی لے کر آئے، ہدایت نامہ لے کر آئے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب اگر نبی علیہ السلام نے جب لایا ہے یہ سب کچھ، اور بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی و ابو داود میں آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ امامت پر کتنے احادیث آئے ہیں۔ ہر ایک کتاب کو آپ دیکھ لو، امامت پر تو درجنوں احادیث بیان ہو چکے ہیں۔ امام کیسا ہونا چاہیے، امامت کے مسائل کیا ہونے چاہیے۔ تو یہی کچھ مجموعی طور پر باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ اب چونکہ جب نبی علیہ السلام نے یہ باتیں فرمائی، اور یہاں سے ہم عشق کا، محبت کا، اطاعت کا اور موحد کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ تو خوخلا ہے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین اور اصول کو
ان اصول کے مطابق امام کو منتخب نہیں کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں بھائی، دیکھو یہ لوگ، یہ دو ہمارے امامت کے ممبر ہیں، آپ بولو کون کس کے ساتھ ہے، کتنے ووٹس ہیں اس کے، کتنے اس کے ہیں. یہ تو غلط طریقہ ہے. اگر نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی اصول نہ ہوتا، کوئی ہدایت نہ ہوتی، تب تو یہ طریقہ آپ چلا سکتے تھے. اب جب کہ واضح ہے، قرآن و سنت میں واضح ہیں امام کس طرح سے ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہوں، وہ کس کریکٹر کا حامل ہونا چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے، تو ہم کیوں نبی علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں؟ کیوں احادیث متفقہ علیہ کو ہم ٹھکرا رہے ہیں؟ چونکہ متفق علیہ احادیث اور صحیح احادیث اس کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، کیوں ہم ان کو ٹھکرا رہے ہیں؟ اور یہاں سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم قرآن و سنت کے تابع چل رہے ہیں، ہم مساجد کو قرآن و سنت کے مطابق چلا رہے ہیں، اور ہمارا دستور قرآن و سنت ہے. یہ سب باتیں تو کھوکھلی ہیں، یہ سب باتیں تو دھوکہ ہیں. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. یہ نفاق کی صورت اور علامت ہے. مثال کے دیکھیے، اگر کسی باپ کے، کسی والد صاحب کے دو بچے ہیں، دو بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا تو سگریٹ پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا زبردست نیک ہے، صالح ہے. اب اگر حصہ دینا ہو تو دونوں کو برابر سرابر حصہ دینا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ یہ قانون واضح ہے قرآن و سنت میں، برابر برابر حصہ دینا ہے. اگر کوئی قانون اللہ کی طرف سے نہ آتا تو پھر دوسری بات تھی. اب چونکہ جب قرآن اور سنت میں، احادیث میں یہ بات واضح ہے، کتنا کس کو دینا ہے تو اتنا برابر دینا ہے. اب مسئلہ ہے کہ مشرق میں کون حصہ لے، مغرب میں کون لے، شمال میں کون لے، جنوب میں کون لے. یہ تو آپ قرآن اندازی سے کر سکتے ہیں اور آپس میں مشورے سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. مگر جو اس مسئلے میں قرآن و سنت کی صراحت ہے، تصریح ہے، اس مسئلے میں کسی دنیا کے کسی ماں کے لالے کی، چاہے وہ کوئی محدث ہو، مفکر ہو، فقیہ ہو، کوئی ہو، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کسی محدث و فقیہ نے ایسا کام نہیں کیا ہے، بس بات کے وزن کو بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کتنی اہم ہے اور کتنا ہمیں اس میں حساس رہنا چاہیے. چونکہ جو قوانین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے ہیں ان کو اسی طرح سے چلانا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور تقدیر کو مانتے ہیں، عذاب قبر کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، جن کو مانتے ہیں، ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، یعنی ان کا ایمان ہے، وہ ایمان والے ہیں. تو اس کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں ان سے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ پاک سے آگے نہ بڑھ لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھ لو. کیا مطلب؟ اللہ پاک سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب مفسرین نے یہی لکھا ہے متفق علیہ طور پر کہ اللہ پاک کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو احکام ہیں، ان کو ٹھکرانا نہیں ہے، ان کو جٹلانا نہیں ہے، وہاں اپنی بات کو اس پر مقدم نہیں رکھنا ہے کہ آپ اپنی بات کو قرآن کی بات پر مقدم رکھیں گے. قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. اور آپ ایسے امام کو مسجد میں چن رہے ہیں جو تجوید سے بے خبر ہے، وہ بالکل بھی نہیں جانتا ہے یہ ہا کیا ہوتی ہے، عین کیا ہوتا ہے، سین کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اب ایسے امام کو مسجد میں بٹھا رہے ہیں تو آپ اللہ کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. تو اللہ نبی علیہ السلام نے جو اصول بتائے ہیں کہ امام کا علم ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، اور وہ قرآن کا، یعنی قرآن کا کچھ حصے کا وہ حافظ ہونا چاہیے، کم از کم اتنے حصے کا حافظ ہو کہ جو جتنا نماز کے لیے ضروری ہے وہ دین کے مسائل سے، کم از کم نماز کے مسائل سے واقف ہو. تو اب ایسے آدمی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، امامت کے لیے چنا جاتا ہے کہ جو بالکل واقف ہی نہیں ہے نماز کے مسائل سے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے سنن کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، اور پھر سجدہ سہو کہاں لگ جائے گی، تو بالکل اس سے بے خبر ہے. ایک امام صاحب ہیں، وہ تو تشہد میں اتنا جہر کرتے ہیں کہ مقتدی سنتے ہیں. اللہ پاک فرمائے تشہد میں جہر کرتے ہیں، اور جو تسبیحات ہے، تسبیحات جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، رکوع میں پڑھی جاتی ہے، ان میں اس طرح کا جہر کرتا ہے کہ مقتدی سن لیتے ہیں. اتنا بے خبر امام امامت کے لائق تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزارش یہی ہے کہ مساجد بنانا اصل مقصد نہیں ہے.
مساجد بنانا ایک اچھا کام ہے، ایک نیکی ہے، ایک بڑی نیکی ہے. مساجد کو تعمیر کرنا، سجانا ایک بڑی نیکی ہے بے شک. مگر اصل مقصد جو ہے وہ اصل مقصد ہدایت ہے. اور ہدایت کیسے پھیلے گی؟ جب ایک ہدایت والا مسجد میں مصلی پر بیٹھا ہو. جب یہ مصلی ہم ایک ہدایت والے کو حوالے کریں گے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی ہے، اس سے خلواڑ نہیں ہونا چاہیے. ایسے شخص کو یہاں نہیں لانا چاہیے جو اس کا اہل نہ ہو. اہلیت ہونی چاہیے. اگر ہم ایسے شخص کو یہاں لائیں گے تو پھر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کر رہے ہیں. تو ہم ان آیات کے خلاف کر رہے ہیں، ہم ان احادیث کے خلاف کر رہے ہیں. اور پھر ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں. یہ سب دعوے کھوکھلے ہیں. یہ بالکل نفاق کی علامت ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچا لے، حفاظت فرما لے. بس یہ کچھ گزارشات تھیں. انشاءاللہ اگر اس سے ان باتوں سے کسی کو فائدہ ہو، اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں. اگر کسی جگہ ہم سے اس میں کوئی سہو، غلطی و خطا ہوئی ہو، جو بھی اہل علم اگر ان کی نظر میں کوئی بات آئے گی تو یہ عاجز اصلاح کا طلبگار ہے کہ اصلاح ہو جائے. اب چونکہ درد ہے دل میں تو یہ درد انسان کو کہنے کے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر طرف سے سیاہی نظر آتی ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.